آپ کے القابات کیا ہیں؟ اولاد کی تربیت کس طرح کی؟ موتی کا واقعہ کیا ہے؟ آپ کی معرفت کتنی تھی؟ آپ کی مرثیہ گوئی؟ آپ کی وفات کب ہوئی؟ مدفن کہاں ہوا؟ حضرت عقیل کا گھر کیا تھا؟ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے مقتدر ہستیوں کے بارے میں بڑے بابا سے سوال جواب شروع کیے ہوئے تھے، تو آج ہم حضرت بیوی ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بابا سے سوال کریں گے، تو چلیں کرتے ہیں۔ آپ کے القابات کیا ہیں؟ تو آپ کے القابات میں باب الحوائج ہیں، اور دوسرا بڑا لقب ہے ام الشہداء اربع، یعنی کیونکہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو چکے تھے تو تاریخ نے آپ کو ام الشہداء اربع کا خطاب دیا ہے، اور یہ بڑا خطاب ہے۔ اور ام البنین کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ عرب کے ملکوں میں جس خاتون کے 4 بیٹے ہوتے تھے، یا بعض کہتے ہیں کہ 3 بھی ہوتے تھے، تو اس عورت کو ام البنین کہتے تھے۔ تو ان کا نام تو فاطمہ تھا، لیکن اسی وجہ سے یہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی ہیں۔ اولاد کی تربیت کس طرح کی؟ تو جس طرح سے ان کی تربیت ان کی امی نے کی ہے، تو اسی طرح سے ان کی اولاد کی تربیت بھی خود انہوں نے کی ہے۔ اور تربیت کس طرح سے کی ہے؟ محبت اہل بیت پہ تربیت کی ہے، احترام اہل بیت پہ تربیت کی ہے، غلامی اہل بیت پہ تربیت کی ہے، اور اہل بیت کے لیے قربانی دینے پہ تربیت کی ہے کہ جب وقت آ جائے تو اپنا سب کچھ اہل بیت پہ قربان کر دیں۔ اور پھر وفا شعاری پہ تربیت کی ہے، تو جہاں وفا کا نام لیا جاتا ہے وہاں عباس کا نام لیا جاتا ہے، اور پھر ان کے بیٹوں کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ حضرت عباس کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عباس بڑے تھے اور باقی بھائی ان کے ساتھ تھے، تو باقی بھائیوں کا بھی قربانی کام نہیں ہے، لیکن بڑے کا نام بڑا تھا۔ پھر یہ امام حسین کی فوج کے جرنیل بھی تھے، لیکن قربانی میں، وفا میں وہی مقام ہے باقی تینوں کا جو حضرت عباس کا مقام ہے۔ حضرت عباس کا بڑے ہونے کا اور جرنیل ہونے کا مقام اپنی جگہ الگ ہے، لیکن باقی جو صفتیں ہیں ان میں یہ سارے بھائی شریک ہیں۔ موتی کا واقعہ کیا ہے؟ موتی کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے والد گرامی کسی سفر پہ تھے، تو شام کا ٹائم تھا، تو اندھیرا ہو رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا۔ اب تارا سیدھا ان کی طرف آیا، تو یہ سواری پہ رک گئے، گھوڑے پہ سوار تھے اور دیکھ رہے تھے کہ تارا سیدھا ان کی طرف آ رہا ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب جب گرتے ہیں تو ایک طرف کو گرتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں، لیکن یہ عجیب تھا کہ سیدھا ان کی طرف آ رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک لکیر بن گئی پیچھے، یہ رک گئے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو لکیر آئی، اور پھر وہ ایک لکیر ایک نقطے کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور نقطہ ان کے جب جسم پہ گرا تو انہوں نے اس نقطے کو پکڑنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ جب ہاتھ نیچے کیا تو وہ نقطہ ان کے ہاتھ پہ گر گیا۔ جب اس نقطے کو، وہ نور کا نقطہ تھا، روشنی کا نقطہ تھا، جب اس نقطے کو انہوں نے اچھی طرح سے دیکھا تو وہ نقطہ موتی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ تو ابھی یہ پریشان تھے، سوچ ہی رہے تھے کہ یہ آسمان سے موتی گرا ہے اور یہ بہت قیمتی موتی ہے، یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، کیا معجزہ ہے یا کیا ہے۔ یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک اور گھوڑے سوار ان کے سامنے آ گیا، تو کہا آپ نے یہ موتی مجھے دینا ہے؟ تو کہا جی میں نے کیسے دینا ہے، کیونکہ میں تو ابھی اس کی قیمت ہی نہیں جانتا، اور میں کس طرح سے یہ موتی آپ کو دوں گا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سوار چلا گیا اور یہ موتی ان کے ہاتھ سے غائب ہو گیا، اور جب وہ واپس آئے تو اپنے بزرگوں کو بتایا، تو بزرگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا عجیب واقعہ ہونے والا ہے، یا آپ کو خدا تعالیٰ کوئی بیٹا یا بیٹی ایسی عطا کرے گا جس کا بہت مرتبہ ہوگا، یہ شاید اسی چیز کی کوئی نشانی ہے۔ آپ کی معرفت کتنی تھی؟ آپ کی معرفت کی انتہا یہ تھی کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ میرے بیٹوں نے قربانی کا حق ادا کیا ہے، کوئی ان سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ تو امام حسین کا کیا ہوا؟ کہا شہید ہو گئے۔ کہ اگر امام حسین شہید ہو گئے تو کیا میرے بیٹوں میں سے کوئی بچ تو نہیں گیا؟
کہا نہیں وہ بھی ان پہ قربان ہو گئے۔ تو اس کے بعد آپ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتی تھیں، امام حسین کو روتی تھیں اور امام حسین کا غم مناتی تھیں اور اپنے بیٹوں کا نام ہی نہیں لیتی تھیں۔ جب آپ کے بیٹوں کا تذکرہ ہوتا کوئی اور کرتا تو آپ ہمیشہ اس پہ شکر کرتی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے میرے بیٹوں کی قربانی منظور کی ہے، اور حسین کا بھی احسان ہے کہ حسین نے میرے بیٹوں کی قربانی منظور کی ہے اور انہیں اجازت دی ہے کہ وہ اسلام کے اوپر قربان ہوئے ہیں۔ پوچھتی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا تھا، تو یہ پوچھتی تھی کہ کیا میرے بیٹے ثابت قدم رہے، کیا ان کے پاؤں میں کوئی لغزش تو نہیں آئی؟ تو یہ بھی ہے، تاریخ میں ہے کہ شمر بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، قریب اس خاندان سے رشتہ داری ہوتی تھی، اور بعض اوقات دو خاندان بھی آپس میں جڑے ہوئے ہوتے تھے اور وہ ایک دوسرے سے اخوت کا رشتہ کر لیتے تھے۔ تو شمر حضرت عباس کے پاس آیا اور ان کو بہت لالچ دیا اور ان کے بھائیوں کو، لیکن حضرت عباس ثابت قدم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے کہ کربلا میں ایک طرف امام حسین کا مزار ہے اور دوسری طرف حضرت عباس کا مزار ہے، اور لوگ پہلے حضرت عباس کے مزار پہ جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے بیٹوں کی شہادت پہ فخر کیا کرتی تھی۔ آپ کی مرثیہ گوئی؟ آپ کی مرثیہ گوئی یہ تھی کہ جب بھی آپ کو وقت ملتا آپ جنت البقیع چلی جاتی اور جنت البقیع میں مرثیہ کرتی اور روتی رہتی اور پورا اپنا غم کرتی اور آنسو بہاتی، اور پھر جب آپ کا یہ مرثیہ پورا ہو جاتا یا نوحہ پورا ہو جاتا تو پھر آپ گھر کو واپس آتی تھیں۔ تو بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر پہ جا کے یہ گریہ اور مرثیہ کرتی تھیں، لیکن میں یہاں آپ کو ایک تھوڑی سی چیز بتاتا ہوں۔ یہ چیز کیونکہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو میری بات مشکل سے سمجھ آئے، لیکن ہو سکتا ہے میرے اپنے بھی مجھ سے اختلاف کریں اور سمجھ نہ آئے، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے اتنی بنائی ہے کہ کسی اور خاتون کو ان کی منزلت پہ نہیں پہنچایا۔ بعض ایسی چیزیں ان کے ساتھ خاص ہیں جس کے اوپر کوئی نہیں پہنچا، اسی لیے آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اگر کوئی بی فخر اور منزلت میں اور عزت میں کوئی بلند مرتبے پہ ہیں تو ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت حوا ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حضرت بی بی مریم ہیں، بہت بلند مرتبے ہیں، لیکن جب فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے تو بی بی فاطمہ دونوں جہانوں میں، اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں، دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور ان میں یہ سب با مرتبہ با عزت محترم خواتین سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک خاص فضیلت بی بی کی ہے، وہ یہ ہے کہ بی بی کی قبر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جس قبر کو بی بی کی قبر کہا جاتا ہے یہ بی بی کی قبر نہیں ہے، بلکہ یہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، اور جو حضرت علی علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ یہیں روضہ بنا ہوا تھا، اور 1400 سال سے تمام مسلمان شیعہ سنی سب اسی قبر کو بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر سمجھتے ہیں، اور اسی مزار کو بی بی فاطمہ الزہرا کا مزار سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر 4 امام بھی ہیں، اور اس کے اندر حضرت عباس بھی ہیں جو حضور کے چچا تھے۔ 1924 میں اس کو گرا دیا گیا تھا جب نجدی حکومت آئی تھی، تو آج تک 100 سال ہو گیا ہے مسلمان مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ مزار دوبارہ بنایا جائے، اور وہ مطالبہ بی بی فاطمہ الزہرا کے نام پہ کر رہے ہیں۔ تو 4 امام جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے معصوم ہیں اور اسی طرح سے قابل احترام ہیں۔ تو یہ صرف بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ 4 اماموں کی بھی قبر کا مطالبہ ہے۔ بی بی کی قبر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور کچھ لوگ جانتے ہیں، اور تھوڑا سا مجھے بھی علم ہے، لیکن بزرگ کہتے تھے کہ وہ نہ بتایا جائے کہ وہ کہاں ہے۔ اگر بعض لوگوں کو آج پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ ہاں بی بی کی قبر ہے، تو آج اس کو بھی بموں سے اڑا دیں گے اور اکھاڑ دیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نہ بتایا جائے اور اسی قبر کو ہی کہا جائے کہ یہی بی بی کی قبر ہے۔ آپ کی وفات کب ہوئی؟ مدفن کہاں ہوا؟ تو بی بی کی وفات 13 جمادی الثانی کو ہوئی ہے،
سن کا تذکرہ نہیں ہے، سن معلوم نہیں ہو سکا، تاریخ معلوم ہو سکی ہے کتابوں میں 13 جمادی الثانی مدینہ المنورہ میں آپ کی وفات ہوئی، اور جنت البقیع میں آپ کا مدفن ہوا، اور جنت البقیع میں اسی جگہ مدفن ہوا جہاں آگے سادات کی قبریں ہیں۔ اب میں پہلے کیونکہ بتا چکا ہوں کہ یہ اگلا حصہ جنت البقیع کا حصہ پہلے نہیں تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخر پہ بتاؤں گا۔ اب آخر پہ میں آڈینس کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حضرت عقیل کا گھر تھا۔ حضرت عقیل کا گھر کیا تھا؟ تو حضرت عقیل نے یہ گھر اس وقت حوالے کر دیا تھا جب مروان نے امام حسن کے جنازے پہ تیر چلا دیے تھے، اور اس حصے کو امام حسن کی مرکز کو لوگ امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا چاہتے تھے۔ مروان نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی، یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اب ہم احترام کے طور پہ، کیونکہ اس تفصیل سے ہماری اس ویڈیو میں غرض بھی نہیں ہے، تو ہم وہ تذکرہ نہیں کرتے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھائی نے وصیت کی تھی کہ اگر میری میت پہ تنازع ہو جائے دفن کے معاملے میں تو کوئی بات نہیں، مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو آپ کو جنت البقیع کی طرف لے جایا گیا، لیکن حضرت عقیل نے کہا کہ آپ ان کو میرے گھر میں دفن کریں۔ تو حضرت عقیل نے اپنے گھر میں کمرے میں امام حسن علیہ السلام کو دفن کیا، لیکن یہ جو 4 دیواری کا علاقہ تھا، یہ باقی سارا علاقہ جو فرنٹ کا علاقہ تھا، یہ جو بعد میں جنت البقیع میں شامل ہوا، یہ حضرت عقیل کی حویلی تھی۔ اور بعد میں تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور تمام لوگ محترم یہ یہیں پہ دفن ہوئے، اور یہاں ان کی قبریں ہیں۔ تو پھر حضرت عقیل کا کیا ہوا گھر کا؟ حضرت عقیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ بالکل جنوب میں، بالکل اسی جگہ جہاں یہ روضے کا گنبد ہے، اس سے صرف 10 قدم کے فاصلے پہ یہ آج کل جو دیوار ہے اس میں وہ حضرت عثمان کی وہ گیلری بھی شامل ہے، لیکن اس وقت تقریباً 30-40 قدم بنتے تھے یا اس سے بھی کم۔ تو وہاں حضرت عقیل نے گھر بنایا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اس گھر کو گرا کے وہاں 4 منزلہ لیٹرین بنا دی، اور ہر منزل پہ 100 لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، اور 4 منزلہ ہیں اور 400 لیٹرینیں ہیں۔ تو کافی لوگوں نے احتجاج کیا، میں نے بھی جا کے احتجاج کیا، اور میں نے بڑا پازیٹیو طریقے سے احتجاج کیا، کیونکہ وہاں میں نے متوعوں کے سامنے احتجاج کیا، کیونکہ وہاں وہ احتجاج تو ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی، میں نے احتجاج کیا۔ جب میں نے 2015 میں حج پہ گیا تو پھر انہوں نے پہلے تو وہ کہتے رہے نہیں جی ایسا نہیں ہے، جب میں نے ثابت کر کے دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہاں لیٹرین استعمال نہیں ہوتی، ہم نے اس کو سٹور بنایا ہوا ہے۔ تو جب 4 سال کے بعد میں پھر دوبارہ حج پہ گیا تو وہاں کوئی لیٹرین اور کوئی سٹور نہیں تھا، تو اس کی چھت کے اوپر لنٹر ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے اندر نیچے کیونکہ کاروں کی پارکنگ ہے، وہاں کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن اس کی چھت کو اوپر سے بالکل فرش کے برابر کر دیا گیا۔ اب وہاں اوپر کوئی لیٹرین یا سٹور نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا حصہ میرا بھی شاید اس میں ہو، اور اگر ہے تو اللہ قبول کرے، اور اگر نہیں ہے تو جو میری کاوش ہے اس کو اللہ قبول کرے، اور جس نے بھی کاوش کی ہے، اور جو بھی بی بی فاطمہ الزہرا کے روزے کے لیے دعا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم اور اجر کثیر عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج ہم بی بی ام البنین کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو پھر آج آپ کو حضرت بی بی ام البنین کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ملی، تو اسی کے ساتھ ہی یہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے۔ تو ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا۔ تو ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔